الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو کامیاب ہو گئے تم اپنی فکر کرو، یہ الفاظ ہیں ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے۔ ہم تو کامیاب ہو گئے تم اپنی فکر کرو۔ آج الحمدللہ جو بھی سختی انہوں نے جھیلی اس کے بدلے میں اللہ نے انشاءاللہ کو جنت الفردوس ضرور عطا فرمائی ہوگی۔ اللہ کی رحمت سے پورا کامل یقین یہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، سوال یہ ہے کہ میرا اور آپ کا کیا بننے والا ہے؟ جو کہ اس وقت اپنے بہن بھائیوں کو بچھڑ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آرام سے اپنے گھروں کے اندر، آج کل کیونکہ گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں، اے سی لگا کے اپنے دفتروں کے اندر اے سی لگا کے بیٹھے۔ تو اللہ رب العزت سے اس وقت اتنا ڈرنے کی ضرورت ہے، کام اٹھنے کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ آج میرا بچہ تو سیف ہے، اس لیے مجھے دوسرے کے بچے کی کیا پرواہ۔ میری بیوی تو سیف ہے، اس لیے مجھے دوسری کی بیوی کی کیا پرواہ۔ میری بہن تو سیف ہے، اس لیے مجھے دوسری کی بہن کی بیوی کی کیا پرواہ۔ میرے والدین تو سیف ہیں، اس لیے مجھے دوسروں کے والدین کی کیا پرواہ۔ یہ ہمارے حالات ہیں، اور اس میں اگر کوئی کمی بیشی میں کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتا دیں۔ ہم بہن بھائیوں ذلت کی اس نچائی میں گر چکے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی نکال سکتا ہے اس وقت تو اللہ رب العزت ہی نکال سکتے ہیں ہمیں ہدایت دے کے، اور بے شک ہدایت اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے تصرف بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اللہ سے رو کے مانگنا بھی پڑتا ہے۔ ہدایت کوئی سستی چیز نہیں ہے، دنیا کی مہنگی ترین چیز ایمان اور ہدایت ہے۔ اور اگر آج میں اور آپ وہ نہیں مانگتے اللہ سے، تو کم از کم ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو جو کم از کم ہم کر سکتے ہیں وہ اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھیں۔ ان کی تکلیف کو ذرا اپنے بچوں کی اندر سوچیں دیکھ کر کہ میرا بچہ اگر اس بوم کے تھرو یا اس ربل میں دبا ہوا ہے، ایک دفعہ اس کو اس میں پکچرائز کر کے تو دیکھیں۔ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ اپنی گھر کی خواتین کو اس حالات میں ذرا پکچرائز کر کے تو دیکھیں، اپنے گھر کے مردوں کو صرف اس سچویشن میں پکچرائز کر کے تو دیکھیں کہ اگر یہ میرے ساتھ ہو رہا ہوتا تو میرے کیا حالات ہوتے۔ سلام ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہے۔ اور اگین بات وہی ہے، ہم تو کامیاب ہو گئے، تم اپنا بتاؤ تمہارا کیا بنے گا۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ الفاظ ہیں ان کی زبانوں پہ۔ صحابہ کرام کے اگر کوئی صحیح معنوں میں پیچھے چلنے والے ہیں تو یہ میرے فلسطینی بہن بھائی ہیں۔ اور میرے پیارے بہن بھائیوں، منیم چیز تو دعا ہے، دوسری چیز خدا کے لیے یہ مصنوعات ہیں، کوک کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، شاید ہم مر جائیں گے یا ہماری آکسیجن بند ہو جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمارے ملک میں اور اتنے آلٹرنیٹیوز پیدا کر دیے، میکڈونلڈس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہم مر جائیں گے۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹرمپ صاحب کے ٹیرف کے اوپر تو لوگوں نے میکڈونلڈس کو بائیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے، ملکوں نے، اور ادھر یہ 57 مسلم ممالک ٹرمپ کے اس کے اوپر یہ چیزیں بائیک آؤٹ کروا رہے ہیں، لیکن کسی کو شرم نہیں آئی کہ وہ اپنے وہ جو ایک چھوٹا سا خطہ ہے جس کا 40 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اس کے لیے چیزیں بائیک آؤٹ کر دے حکومتی سطح پہ۔ آج ہمارے حکمران بھی ویسے، ہماری عوام بھی ویسی،
اگلی دفعہ کوک پیتے ہوئے، اسپرائٹ پیتے ہوئے سوچے گا کہ آپ ایک فلسطینی بچے کا خون پی رہے ہیں، یا ایک فلسطینی بہن کا خون پی رہے ہیں، یا ایک فلسطینی بھائی کا خون پی رہے ہیں، یا ایک فلسطینی ماں باپ کا خون پی رہے ہیں۔ اگلی دفعہ میکڈونلڈ یا KFC یا واٹ ایور جو بھی یہ برانڈ ہیں، ہارڈیز وغیرہ کھاتے ہوئے سوچیے گا کہ آپ ان کا گوشت کھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ شاید ہمیں تھوڑی سی شرم آ جائے، شاید ہمیں تھوڑی سی حیا آ جائے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی چیز کو روک سکتے تو بازو کے زور کے ہاتھ سے روکو، اگر اس کی تقویت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے برا جانو کہو، اور اگر اس کی بھی نہیں ہے تو کم از کم دل میں تو برا جانو۔ میرے بھائیوں، زبان سے تو بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے، اور ہاتھ سے اس طرح روک سکتے ہیں کہ کم از کم ان کی مصنوعات کو تو اپنے ہاتھوں میں نہ اٹھائیں۔ تو میرے عزیز اور میری گزارش ہمارے یہ سپر سٹورز والوں سے بھی ہوگی، جنہوں نے ہمارے آلٹرنیٹیوز پاکستانی برانڈ نہیں رکھے ہوئے، کہ خدا کے لیے چند چیزوں کی سیلز کے لیے، چند وقتی دنیاوی فائدے کے لیے آپ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ خدا کے لیے لوگوں کے لیے یہ چیز عام کریں تاکہ لوگوں کو بھی لینے میں آسانی ہو، ورنہ میں اور آپ اللہ کے سامنے محشر کے دن اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر نہیں اٹھا سکیں گے، اور ان فلسطینی بہن بھائیوں کے سامنے سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس سے زیادہ ہزیمت کی بات کوئی نہیں۔ 2 ارب مسلمان، 60 لاکھ افواج، 8 سے 9 ہزار جنگی طیارے، پتہ نہیں کتنے ہزار ٹینک، نیوکلیر بوم، اس کے علاوہ ہاتھ میں چوڑیاں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحیم اللہ کی ایک بات سے بات ختم کرتا ہوں کہ وہ سو نہیں سکتے تھے اپنے بستر پہ، انہوں نے اپنے لیے پیچھے ایک، جب ان کا ٹینٹ لگا ہوا تھا اس میں پیچھے ایک لکڑی گاڑی ہوئی تھی، اور اس لکڑی کے اوپر ہی وہ ٹیک لگا کے آرام کر لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں کیسے سو سکتا ہوں یا میں کیسے ہنس سکتا ہوں۔ سیدنا صلاح الدین ایوبی رحیم اللہ کہا کرتے تھے میں کیسے سو سکتا ہوں، میں کیسے ہنس سکتا ہوں کہ جب مجھے پتہ ہے کہ میرا بیت المقدس جو ہے وہ غیروں کے ہاتھ میں۔ اور آج کیا حضرت صلاح الدین ایوبی قبر کھود کے ان کی میت کو نکال کے کھائیں کہ آپ دوبارہ زندہ ہوں اور آ کے ہمارے لیے فتح حاصل کریں؟ اللہ اس قوم کے حالات نہیں بدلتا جو اپنے حالات خود نہیں بدلتی۔ آج مجھے اور آپ کو ذلت کی وہ پستی حاصل ہے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم جہاد کو اس کا مفہوم ہے کہ اگر تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گلوں میں ذلت کے طوق پہنا دے گا۔ آج وہ طوق ہمارے گلوں میں لٹک رہے ہیں۔ کیا نان مسلم جو ہیں وہ ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل پہ کیس کیا، ویرس ایک مسلمان ملک کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس جو بھی اس کا آؤٹ کم ہونا تھا چھوڑیں، اس کو کم از کم اس کو چیلنج تو کرتے ہیں۔ ادھر سبحان اللہ پاکستانی صحافی جو ہیں وہ جا کے اسرائیل میں بیٹھے ہیں۔ ہم تو ان کے غلام بن چکے ہیں، اور اللہ معاف کرے، اللہ وہ وقت نہ لائے کہ یہ ساری آگ جو ہے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے، اور اسپیشلی ہمارے مسلمان بہن بھائی اور بھی۔ اور یہ وقت دور نہیں ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جتنے عرب ملک ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کی حفاظت کرے کہ سب سے پہلے جو تکلیف آنی ان پہ آنی ہے۔ سلام ہے میرے یمنی بھائیوں کو، حضور کو جو خصوصی محبت تھی یمن سے، اتنی محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن مبارک بھی یمن سے آیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنیوں کی محبت کا، جو ان کا محبت تھی حضور کے ساتھ، اس کا عکس آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ان کے پاس تھا انہوں نے دشمنوں کے خلاف چلا دیا۔
سلام ہے فلسطینی بہن بھائیوں کو تو خیر دور دور تک سلام ہے، ان گروپس کو سلام ہے جو ان کے خلاف جہاد کیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غیرتوں کو دوبارہ زندہ کرے، اور جو مرے ہوئے لوگ ہیں، ہم زندہ لاشیں ہیں اور کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری لاشوں کے اندر جان بھرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور آخری گزارش خدا کے لیے، ان کے بوائیکاٹ کریں، ان کے پروڈکٹس پر، کچھ اور نہیں تو زیادہ سے زیادہ بوائیکاٹ کریں، اور کسی بھی طرح فائنینشیل ایڈ پہنچانے کی کوشش کریں۔ حکومتی سطح پہ تو ہم امید نہیں رکھتے کہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن آپ خدا کے لیے اپنی انفرادی حیثیت میں ضرور، تاکہ کل کو اللہ کو کچھ تو بتا سکیں ہم نے کچھ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔